قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، مختلف راستے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض انسان دیواروں سے پیدا ہوتے ہیں، بعض انسان جو جھاڑو سے پیدا ہوتے ہیں، کہ بعض انسان زمینوں سے اگتے ہیں۔ نہیں، وہ ایک ہی راستہ اللہ نے بنایا ہے ہر مرد اور ہر عورت کے دنیا میں آنے کا، اور جانے کا بھی ایک ہی راستہ بنایا ہے، موت۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آنا ہے ماں کے پیٹ سے اور جانا ہے موت کے پیٹ سے۔ یہ آنے جانے کا راستہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ساری دنیا کے لیے یہ قانون اللہ نے بنا دیا۔ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، سب کے لیے اسی طریقے پر کامیابی کا بھی ایک ہی راستہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ مکمل طریقے پر کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مال مل گیا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ نشانی ہوتی ہے نا کہ یہ نشانی ہے، حکم پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر مال ہے تو کامیاب، مال نہیں ہے تو کامیاب۔ حکم پورا کرتے کرتے جان بچی تو کامیاب، جان گئی تو کامیاب۔ حکم پورا کرتے کرتے حضرت عثمان کی جان چلی گئی، حکم پورا کرتے کرتے حضرت عمر کی جان چلی گئی، لیکن حکم کو نہیں توڑا انہوں نے۔ حکم پورا کرتے کرتے حسین کی جان چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ تو کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، جیسے دنیا میں آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اسی طریقے پر کامیابی کا بھی ایک ہی ہے۔ لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے مال میں کامیابی سمجھتے ہیں، کہ مال میں عزت سمجھتے ہیں، کہ نہ، مال میں عزت نہیں ہے۔ کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں عربی میں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آئے اور کوئی اس کے اکرام میں کھڑا ہو گیا، یہ اس کی عزت کی علامت نہیں ہے۔ لوگ تو سانپ کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، چوہے کے آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر چوہا یہاں سے آ جائے، چھوٹے سے چوہے بھی آ جائے نا یہاں سے، یہ سب تاریخ پورا والے کھڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ چوہے کا مقام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کھڑا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، سر بلند تم ہی رہو گے، لیکن ایمان کی حقیقت ہونی چاہیے، امیٹیشن ایمان نہیں، نقلی ایمان نہیں۔ زبان سے جو کہتے ہو وہ دل میں بھی ہونا چاہیے، تو ہم تباہی اور بربادی کے نقشے میں کامیاب کریں گے۔ ذلت کے نقشوں میں عزت دیں گے۔ نقشہ ذلت کی اللہ عزت دے گا، نقشہ تباہی بربادی کا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، وعدہ ہے۔ اور یہ وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے پورے نہیں کیے۔ نبیوں کے قصے دیکھو آپ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ نبیوں کے قصے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے نیچے اترے اور وہ صحابہ کے قصوں پر گئے کہ صحابہ کے طریقے سے جو ہے دعوت کے کام کو ثابت کرے، اس پر انہوں نے حیات الصحابہ لکھی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصے اور صحابہ کے قصے دونوں بیان کرتے تھے کہ کامیابی کا معیار وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسی لیے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو ہتھیاری حفاظت نہیں کرتے،
زمین اسے اللہ دیتا ہے، لیکن یہ زمینیں اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ کے غلام ہیں. یہاں زمینیں ہوتی ہیں، مدینہ والوں کے پاس زمینیں بہت ہوتی تھی، انصار کے پاس. مکہ مکرمہ والے جو تھے وہ تجارتی ذہن کے تھے، اور مدینہ منورہ والے جو ہے یہ ان کا کھیتی باڑی کا شوق تھا مدینہ منورہ والوں کو، اور بہت کھیتیاں، لمبی چوڑی کھیتیاں ان کی کیا ہوتی تھی؟ کھجور کی. بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا. اور طائف والوں کے یہاں انگور پکتے تھے، انگور ہے، پھل ہے، گلاب کا پھول ہے، یہ وہاں پیدا ہوتا تھا. مدینہ میں گلاب کا پھول نہیں ملے گا آپ کو. مکہ والوں میں وہاں تجارت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آ کر کہی، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو مانو. گھر میں اس کے مذاکرے کروائے.